بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویوز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ ٹورنٹو سے حاضر خدمت. اور آج کے پروگرام کا آغاز غالب صاحب کے ایک شعر سے کرتے ہیں. جناب اسد اللہ غالب. قاصد کے آتے آتے ایک خط اور لکھ رکھوں، قاصد کے آتے آتے ایک خط اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں. تو یہ شعر مجھے اپنی عدالت عظمیٰ اس کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد آ گیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی کہ یعنی کہ پنجابی میں تو ایسے اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کو سادہ الفاظ میں یوں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عدلیہ کسنو کسنی ہو رہی ہے نا، یا یوں کہہ لیں خط و خطی ہو رہی ہے، تو یہ خدا کا اپنا ہی نظام ہے جی. اس عدلیہ نے بھی جتنی ات چکی ہوئی تھی نا، اس کو کنٹمپٹ، اس کو کنٹمپٹ، حت کے عزت، حت کے عزت. اس مقدس گائے نے نا، اس مقدس گائے نے، اس سیکرڈ کو نے، جو پاکستان کے اندر سیکرڈ کو سمجھی جاتی ہے، اس کے گوبر سے پتہ نہیں کہاں کہاں گند پڑا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. اس نے جناب میرے جیسے بندے، آپ جیسے بندے، جو بھی بولتا تھا کبھی اس کو کنٹمپٹ، کبھی اس کو کنٹمپٹ. اب یہ خود ہی جناب وہ کسونا کسونی کہہ لیں، ہاں، اب یہ خود ہی جناب ایک دوسرے کا پول کھول رہی ہے اور چوک میں لا کر اپنے گندے کپڑے دھو رہی ہے. یہ جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں، درمیان میں نسیم حسن شاہ لے آئیں، افتخار چوہدری لے آئیں، یا ثاقب نثار لے آئیں، یا اس طرح کے باقی ماندہ جتنی بھی ہیں، ٹل ٹوڈے آپ آ جائیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنا گند صاف کیا ہوا گند ہمیں دکھا رہے ہیں. جو ہم لوگ بولتے تھے، ہم کہتے تھے، ہم چیختے تھے. جب میں کہتا تھا نا، کورٹ رپورٹر ہوتا تھا، تو بڑے دوستوں سے ظاہر بات کرنی ہوتی ہے تو اشارے کنائے میں بات کر سکتے تھے. میں کہتا تھا یار میں بہت بڑے لوگوں میں جا کے اٹھتا بیٹھتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں وہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ثابت ہوتے ہیں. تو اب تو سب کو پتہ ہے نا کہ میں ٹھیک کہتا تھا کہ وہ بڑے بڑے لوگ جنہیں آپ باہر سمجھتے ہیں نا بیٹھ کے کہ سپریم کورٹ سے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ سے جا رہے ہیں، یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اب سب پہ واضح ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ دن دکھایا جا رہا ہے. یہ جو موقع ہے نا جی، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، سیلیبریشن کا موقع نہیں ہے، لیکن دکھ کا موقع ہے. لیکن پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے یہ دن آنے ضروری تھے. ابھی ہمیں برا لگ رہا ہے، لیکن جو ججز کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، یہ ایک دوسرے دست و گریبان ہوئے ہیں آپس میں ججز. یہ قوم کو پتہ چل رہا ہے، معاشرے کو، سوسائٹی کو پتہ چل رہا ہے. یہ جو ہماری کیا کرنی، انہوں نے مکا دی ہے جی بات. وہ خط و خطی والی بات ہے جو یہ مقدس گائے ہے. جس طرح میں نے اپنے اس میں لکھا ہوا اپنے اس کے اندر تھم نیل کے اندر کہ بھائی جب گائے نہلانے لگتے ہیں نا، اس کا گوبر صاف کرنے لگتے ہیں تو پوچھ مار کے پھر اپنا گندا کرتی ہے. جن لوگوں نے یہ لویرا رکھا ہوا ہے نا، جانور، ڈنگر جانور رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہوگا جب بھینس کو، اس کو، گائے کو نہلاتے ہیں نا کہ اس کو کر دیں، وہ گندی دم کو پھر مارتی ہے اپنے جسم پر. وہ جسم پھر صاف کرتے ہیں. یہ گندی دم جو ہے جی اپنے جسم پر عدلیہ جو مار رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے. جب تک یہ دھل کے پھر اچھی طرح سامنے آ جائے گی، اس وقت ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ اب مقدس گائے ہے. چلیں چھوڑے اس ٹاپک کو، اس نے کہاں ختم ہونا ہے. لاہور کے اندر نابینا افراد نے پروٹیسٹ کیا. نابینا افراد کہ پروٹیسٹ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا. ان بیچاروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نابینا افراد کن سے حقوق مانگ رہے ہیں؟ وہاں کوئی آنکھوں والے بیٹھے ہیں. وہ پنجابی کے شاعر ہیں صابر، پورا نام میں بھول رہا ہوں، معاف کیجئے گا. وہ کہتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے نا سنگل لائنر، وہ 2 لائنر لکھتے ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انا او نہیں ہوندا جنوں کچھ دسدا نہیں، انا او ہوندا ہے جڑا کچھ ویندا نہیں. یعنی کہ اندھا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جسے کچھ نظر نہ آتا ہو. اندھا آدمی دراصل وہ ہوتا ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا یا دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ اندھا ہوتا ہے. تو بھائی اس سے میرے جو نابینا افراد ہیں
ان کن لوگوں سے فریاد کر رہے ہیں؟ سارے وہاں پر بیٹھے ہیں. وہ دن گئے جب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چلیں وہ اس کی بات بعد میں کر لیں گے، لیکن ان کا ایک دوسرا شعر ہے کہ اور وہ بالکل صداقت پہ ہے، وہ بالکل صداقت پہ ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بے نوری پر ہوتی رہتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اب دیدہ ور ہے ہی کون نہیں؟ نبینا افراز صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں. جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا، آپ تو آنکھوں سے نبینا نا، آپ دیکھ نہیں سکتے. جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، یہ ہیں یا پچھلے ہیں یا آنے والے ہیں، ایسے ہی ہیں. حکمران ہی ہوتا ہے. وہ دماغ کے نبینا ہے، شعور کے نبینا ہے. آپ ان لوگوں سے فریاد کر رہے ہیں جن کے اپنے دامن میں کچھ نہیں. بھائی وہ پنجابی کی مثال پھر دوں گا، پھر آپ نے کہنا ہے منگتے ہیں کو منگنا، بس اتنا ہی کافی ہے. چلیں ٹورنٹو کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. اور یہ ٹورنٹو کے پرائم منسٹر صاحب کو کیا ہوا ہے؟ جسٹن ٹروڈو کو پہلے انہوں نے جناب دھڑا دھڑ لڑکوں بچوں کا سلام منگوا لیا یہاں پر. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. بھئی جب آپ کے گھر پہ کھانے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے کچھ مکمل نہیں ہے، اپنے ڈنر میں کافی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں انوائٹ کر رہے ہیں؟ اپنے گھر روٹی پوری نہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں. آپ نے دعوت عام کھول دی. اب ان سب بیچاروں کے ساتھ ان کا کیا قصور ہے ان اسٹوڈنٹس کا؟ اب ان کو واپس بھیج رہے ہیں کہ جس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی واپس چلا جائے، جس نے راستے میں ادھوری چھوڑ دی اس کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا واپس چلا جائے. انڈیا سے اراؤنڈ 35% اسٹوڈنٹس آتے ہیں، باقی ملکوں سے بھی آتے ہیں. اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس چلا جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. لیکن 95% سے زیادہ یہاں پر اسٹوڈنٹس اس نیت سے آتے ہیں کہ وہ آئیں گے یہاں پر پرماننٹ ریزیڈنسی لیں گے جسے PR کہا جاتا ہے، اور پھر سٹیزن شپ لیں گے، پھر اپنے والدین کو بلا لیں گے. وہ لمبے قرضے کوئی 20 لاکھ انڈین کے قریب وہ جناب لگا کے تو یہاں پر پہنچتے ہیں. جب یہاں پر پہنچے ہیں تو اب ٹروڈو صاحب انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ واپس جائیں. آج 6000 اسٹوڈنٹ واپس جا رہا ہے، ڈپورٹ ہو رہا ہے. جی آج 7000 اسٹوڈنٹ ڈپورٹ ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جنہیں ایک سبز باغ دکھایا؟ یا تو اس وقت ان سے ایک بانڈ بھروا لیا جاتا نا، مجھے نہیں پتہ بھروایا کہ نہیں بھروایا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. ایک بانڈ بھروا لیا جاتا کہ جیسے ہی آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی آپ واپس آئیں گے اپنے ملک میں، ہوم لینڈ میں آئیں گے. اور بھئی وہ تو لوگ ہی گیا تھا سٹیزن لینے، اب بیچارے وہاں زمینیں بیچ کے آ گئے، اپنا ماں باپ نے بیچ کے دے دی، اپنے گھر بھیج دیے، خود کرایوں پہ چلے گئے، بچوں کو کینیڈا بھیج دیا. اب ان بچوں کو آپ واپس بھیج رہے ہیں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ بھائی صاحب ٹروڈو صاحب وہ پنجابی کی مثال ہے کہ نانی نے خصم کیتا برا کیتا، نانی نے خصم کر کے چھڑ دیتا اور برا کیتا. یہ اردو ترجمہ میرے دوستوں سے کروا لیجئے گا. بہت شکریہ، نہیں تو مجھے فون کر لیجئے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.